ویلکم بیک ٹو اسپیشل ٹرانسمیشن میرا گھر میری جنت کووڈ-19 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا کیسے اقدامات کر رہی ہے کووڈ-19 کے خلاف لڑنے کے لیے تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے، تاکہ انسانی زندگیوں کو بچایا جا سکے اور زندگی نارملائز کی جا سکے۔ پاکستان بھی اس حوالے سے ایفرٹس کر رہا ہے اور پاکستان خوش قسمتی سے ان 5 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن کو جو اینٹی وائرل میڈیسن بنائی جا رہی ہے تجرباتی طور پہ پاکستان میں بھی یہ بنائی جا سکے گی کچھ عرصے بعد۔ یہاں تک یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن دے سکے دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے۔ دوسری طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہے بھارت، اور جس میں نام نہاد سیکولرزم کا جو چہرہ ہے وہ بالکل سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کے اداروں کی رپورٹس کا آپ دیکھ لیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس دیکھ لیں، انسانی حقوق کمیشن کی دوسری رپورٹس ہیں وہ جو سامنے آتی ہیں اس حوالے سے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ خود انڈیا کے اندر جو کہ ظلم و بربریت اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، چاہے وہ ان کا NARC ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو ان کے الزامات لگائے گئے ہوں۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو انڈیا میں کووڈ پھیلا ہے وہ مسلمانوں نے پھیلایا ہے اور ہیش ٹیگ چلایا جا رہا ہے کہ مسلمز نے یہ کووڈ پھیلایا ہے۔ یہ جو سارا معاملہ ہو گیا اور خاص طور پہ اسی آڑ میں یعنی پوری دنیا اس وقت ایک معاملے میں جٹی ہوئی ہے کہ کووڈ کے خلاف جنگ کیسے جیتی جائے۔ دوسری طرف انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا ڈومیسائل ایکٹ، یہ ڈومیسائل کے قوانین متعارف کرا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ یہ جو سپیس انڈیا کو ملی ہے کہ دنیا اپنی حوالے سے مصروف ہے تو وہ سارے وہ کام کر دے جس کے پینڈنگ ہے، اور مقبوضہ کشمیر کو اس کا جو آبادی کا تناسب ہے، ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ بالکل لے کر آئے، اور تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں تو وہاں مسلمان جو بھی وادی کے اندر 80 لاکھ ہیں تو ان کا تناسب چینج ہو کے تو زیادہ ہندو ہو جائیں اور کم مسلمان ہو جائیں، کیونکہ یہی پلان ہے اور یہی وہ چاہتا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں کیونکہ چیلنجنگ سچویشن ہے رضوان، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان ایک وکیل بھی ہے، پاکستان اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن اس وقت دنیا کو کیسے ریئلائز کروا سکتے ہیں؟ وی ہیو اے ویری ریلیونٹ پینل جس سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، ان سے بات کریں گے، دفاعی تجزیہ کار ہیں نمبر، اور الطاف حسین وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کریں گے، اور غالب اقبال صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر ہیں، اور آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ٹو سٹارٹ ود الطاف حسین وانی صاحب، وادی کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجئے گا، تذکرہ کیجئے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک نوجوان کو شہید کیا گیا، اور وہ نوجوان جس کا کسی بھی تحریک میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ایک سویلین تھا، اسے شہید کیا گیا، اس سے پہلے ایک کمانڈر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ ایک پوری لہر ہے، ایک پوری ویو ہے جو چلائی جا رہی ہے وہاں پہ کشمیریوں کو قتل کرنے کے حوالے سے، کچھ آگاہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ پوری دنیا اس وقت پینڈیمک کووڈ-19 کو کمبیٹ کرنے کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہے، اس کے لیے ریسورسز پول کر رہی ہے اور تمام تر کوششیں ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان نے اس آڑ میں نہ صرف ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا بلکہ کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن پہلے سے تھا، پہلے 7 مہینوں سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اس کے بعد ایک اور لاک ڈاؤن آیا، اور اس کی آڑ میں کہ سیج اینڈ سرچ آپریشنز جو کہ انہوں نے لوگوں کی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا، اور کووڈ-19 کے جو متاثرین کشمیر کے اندر ہے جو اس سے وہاں پر مارے گئے ان کی تعداد تو 9 ہے، لیکن جو بھارتی فوج نے سیج اینڈ سرچ آپریشنز میں ان دنوں میں 2.5 مہینوں میں لوگوں کا تحقیق کیا وہ 40 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور اسی طرح جس طرح سے انہوں نے وینڈلائزیشن کی، آج روزے بھی ہیں، پھر آپ کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہیں، تو وادی کے حالات، مقبوضہ کشمیر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ ابھی 2 سے 2.5 مہینے ہو گئے دنیا کو ایک لاک ڈاؤن میں، حالانکہ انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، باقی سہولیتیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اکانومی کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا ریسیشن ہوگا اور لوگ کہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو پچھلے اب 8واں 9واں مہینہ ان کو ہے اسی حالت میں رہ کر، اور پہلے ہی جبکہ جوبن تھا ٹورزم، جبکہ وہاں پر ہارویسٹنگ سیزن تھا، اس وقت ہندوستان نے جب 5 اگست کو جو کارروائی کشمیر میں کی اور اس پر لاک ڈاؤن لگایا، اس سے جو لوگ متاثر ہوئے، جن لوگوں کے روزگار چلی گئی، اور جو لوگوں کے جو انہیں کمایا تھا وہ سارا کچھ چلا گیا،
تو ان کی اقتصادی حالت کیا ہوگی؟ تو ہندوستان کی کوشش ہے کہ کشمیریوں کو ایسے نہج پر پہنچایا جائے جہاں وہ اپنے جو تحریک آزادی کشمیر جس کے لیے وہ اپنے خون دے رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ دن بہ دن اس میں جوش آ رہا ہے. ہندوستان یہ سوچتا تھا کہ شاید کشمیر میں ہم نے سب کچھ کر لیا ہے. ابھی ریاض نائکو کی شہادت کے بعد جس طرح سے آپ نے دیکھا کشمیر میں جس طرح سے لوگوں نے ریزسٹ کیا, جہاں ہندوستان کی آرمی کو بھاگنا پڑا, انہوں نے 150 کے قریب لوگوں پر پیلٹس برسائے, انہیں زخمی کیا, مکان تباہ کیے, لیکن اس کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کل بھی ایک نوجوان کو وہاں پر شہید کیا گیا گلمرگ سری نگر ہائی وے کے اوپر, کیونکہ وہ الزام لگایا گیا اس نے گاڑی نہیں روکی, اور جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گاڑی روکی, اس سے گاڑی سے نکالا گیا, اس کو مارا گیا. اب یہ بحث ہی کشمیر میں نہیں ہے کہ کس طرح مارا گیا ہے. ہندوستان کو بہانا چاہیے کشمیری کو مارنے کے لیے ہندوستان کی فوج کو, کیونکہ ان کو وہ اختیارات حاصل ہیں. جہاں تک اب دنیا اپنے مقمصے میں لگی ہے, لیکن پھر بھی ہندوستان کے لیے یہ پریشانی کا موضوع ہونا چاہیے کہ اس درمیان بھی دنیا کی مختلف جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, جو لوگ ہیں, انہوں نے ہندوستان کے ان مظالم کی طرف آواز اٹھائی ہے, اس کی طرف نشاندہی کی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پہلے بھی کچھ نہیں کر پائی اور اب بھی اسی اپنے مقصد میں. اچھا وانی صاحب, بالکل آپ کی طرف واپس آتے ہیں. میں جنرل صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا ڈسکشن میں. جنرل صاحب ذرا شیئر کیجئے گا, جیسے وانی صاحب کا بھی آخری فکرہ تھا کہ پہلے نوٹس میں تھا سب کچھ, ابھی بھی ہے, ابھی بھی لایا جا رہا ہے, چاہے وہ امریکن ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ ہو اور اس طرح کی بہت ساری رپورٹس ہیں. اقوام متحدہ بہت ساری رپورٹس ایسی منظر عام پر لاتی رہتی ہے کہ جی بہت زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہے. پاکستان تو سفیر بھی ہے, وکیل بھی ہے کشمیریوں کا, اور ہمیشہ رہے گا تا قیامت رہے گا. اب اس کا ایک وائبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انڈیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مقاصد میں کامیاب در کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. کیا کوئی ایسی طاقت, کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جو بھارت کو روک سکے؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال پہلے اگر ہم تینوں جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان کی, اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کی, اور پاکستان کی, کشمیری اور پاکستان, تینوں کا رول اگر ہم دیکھ لیں تو آپ کے سوال کا جواب خود سامنے آ جائے گا. بھارت تو ایک اپنے خاص پلان کے تحت سب کچھ کر رہا ہے, RSS کے ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے, اور جب بھی وہ کوئی بات کہتے ہیں, ہم پہلے کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کا ریٹورک ہے, یہ فلانی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے, یہ اس مقصد کے لیے. اصل بات یہ نہیں ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب انہوں نے جو کہا ہوا ہے کہ کشمیر کو 370 ایبروگیٹ کر کے اور 35 سے ختم کر کے, انہوں نے اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے آپ جو سمجھے آکوپائیڈ ٹیریٹری بنا دی ہے. اور آکوپائیڈ ٹیریٹری سٹیٹس جو ہے ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے ڈسپیوٹڈ کے لئے, اس لیے کہ ڈسپیوٹڈ تو پچھلے 70 سال سے کچھ ہوا تو ہے نہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات سن لیں کہ کون سی انہوں نے آج تک ایسی بات کی ہے, کون سا مسئلہ حل کیا ہے جو ان کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. یہ بہت ضروری تھا جو ہم نے ابھی تک کام کیا ہے سفارتی سطح پر, کہ ان کو سینسٹائز کرنا, ان کو بتانا کہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ دنیا کی جو کمیونٹی ہے ان کو پتہ چلے کہ راہ ہموار ہو. تاکہ جیسے پہلے یہ دہشت گرد کہتے تھے کشمیری مجاہدین کو, اب جب کشمیری اپنے حق کے لیے لڑیں گے تو کم از کم ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. تو یہ کم از کم ایک بہت اچھا کام ہوا ہے. پاکستان جو ہے, دیکھیں پاکستان اور کشمیر, اگر یہ سمجھے پاکستان کے کشمیری کوئی اور جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کی جنگ کوئی الگ جنگ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے سفیر بھی ہیں, ہم ان کے علی, ایسے بات نہیں ہے. یہ کشمیر کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے. پاکستان کے وعدے پہ کشمیر اپنا خون بہا رہے ہیں. اگر پاکستان نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید کشمیری کسی اور طریقے سے سوچتے کہ ہم کوئی اور اس کا وہ حل نکالتے. تو میرے بھائی بات یہ ہے, جو کچھ کرنا ہے کشمیریوں نے کرنا ہے, پاکستان نے کرنا ہے. اب یہ سوال کہ کیا کریں, یہ بڑا سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے. کیا کیا ہے ہم نے ابھی تک ہم نے سوائے سفارتکاری کے اور کیا کیا ہے؟ کوئی مجھے لسٹ بتا دے, اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سفارتکاری بہت ضروری ہے, اس کو جاری رکھنا چاہیے, پریشر ڈالنا چاہیے, اپنے دوست ملکوں کے ساتھ مل کر اس کی بات چیت کرنی چاہیے. سب کچھ پولیٹیکلی ہمیں 3-4 چیزوں کے اوپر کم از کم بحث کرنی چاہیے. ہم تو بات بھی نہیں کرتے نا. ہم نے شملہ معاہدہ کیوں ابھی تک انٹیکٹ رکھا ہوا ہے, جبکہ انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی. ہمارے منہ سے ایک دفعہ نہیں نکلا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, تاکہ یہ لائن آف کنٹرول جو ہے یہ سیز فائر لائن میں تبدیل ہو, اور اس کی اپنے محرکات ہیں, اس کی اپنی ایک وہ ہم نے نہیں کیا.
گورنمنٹ ان ایگزائل، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ابھی کوئی آواز اٹھانے والا، ٹھیک ہے آزاد کشمیر کہتے ہیں لیکن دنیا جس چیز کو مانتی نہیں ہے وہ ذرا اس کا دھیان کرنا پڑے گا. سیٹیں ہیں ہماری آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، لیکن ہمیں کسی یورپین ملک میں کہیں باہر ایک گورنمنٹ ان ایگزائل کا انتظام کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ میں کہتا ہوں اور اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ ہمیں پارشل پلیبیسائٹ کے لیے جانا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہم اپنی فوجوں کو بیرکوں میں بند کرتے ہیں، یو این او آئے اپنے انتظامات کے تحت یہاں پر ایک استفاض رائے کروا لے اور پتہ لگا لے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور بعد میں ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے جب بھی موقع ملے گا ہندوستان کی طرف. یہ تو میں پولیٹیکل چیزیں کر رہا ہوں. اچھا پھر قانونی بات یار ان کے لودھی صاحب اگر پارشل پلیبیسائٹ ہوتا ہے تو پاکستان کا یہ جو کلیم خود بخود نہیں آپ سمجھتے نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، وہ تو بھارت اس کا فائدہ اٹھائے گا. میں نے یہ کہا کہ اس پر بحث شروع کرنی چاہیے. میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل پریشر اور پولیٹیکل آپشنز کی. میں اس کو حتمی کوئی وہ بات نہیں کر رہا. یہ تو کشمیریوں کے ساتھ مل کے بات آپشنز تو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. میں غالب بات کر رہا ہوں. غالب اقبال صاحب کو جلال صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں جی جی وہ بحث کے بعد اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. پوائنٹ ٹیکن جلال صاحب. غالب اقبال صاحب کو میں یہاں پہ انوالو کروں گا. غالب صاحب فرمائیے گا تو 15,000 چیزیں. جی جی جلال صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. جی جلال صاحب غالب اقبال صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. غالب صاحب فرمائیے گا ابھی تک پاکستان نے بڑی کوشش کی اور ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جتنی کوششیں ہیں وہ بارآور اس طرح ثابت ہو رہی ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی رسپونڈ کر رہی ہے، چاہے وہ بڑی میڈیا آرگنائزیشنز ہوں وہ رسپونڈ کر رہی ہیں، انسانی حقوق کے ادارے ہوں، جو پاور سینٹرز ہیں وہاں سے رسپانس ہمیں مل رہا تھا. یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے گیپ کریٹ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں مومنٹم ٹوٹ گیا ہے، ہماری ایفرٹس ڈسپرس ہو گئی ہیں، اور کس طرح سے ہمیں گیئر اپ کرنا ہے واپس تاکہ وہ مومنٹم ہم دوبارہ سے جوڑ سکیں اور برقرار رکھ سکیں؟ دیکھیں اس میں چند ایک چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی کہ جو زمینی حقائق ہیں اس کو جذباتیت سے نہیں بلکہ اس کو بہت حقیقت پسندانہ طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھارت اس وقت مغرب کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور جب معاشی تعلقات آپ کے کسی ملک کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ان کی سیاسی غلطیاں جو ہیں یا سماجی غلطیاں جو ہیں اس وقت آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ اس کو اچھالا نہ جائے، کیونکہ آپ کو کاروباری فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور امریکہ کو، ویسٹ کو، یورپین یونین کو اس وقت بھارت سے بہت فائدہ مل رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی طور پہ بھی یہ فائدہ ختم ہو، کیونکہ جتنا کاروبار ان کا بھارت کے ساتھ بڑھتا ہے اتنی ہی ان کی امپلائمنٹ اپنے ملک میں بڑھتی ہے. جب امپلائمنٹ ملک میں بڑھتی ہے تو وہاں کے مقامی لیڈران جو ہیں ان کو ووٹس لینے میں، الیکشن میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ جتنا بھی سب کچھ ہو رہا ہے یہ بہت سیلفش موٹیوز کے تحت ہوتا ہے کہ مغرب کے مقامی لیڈرز جو ہیں وہ لوگ کسی طور پہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا ایکشن لیا جائے یا ایسی سٹیٹمنٹ ایشو کی جائے جس کے تحت ان کے تعلقات بھارت سے خراب ہوں. آپ یقیناً درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے حق میں، کشمیریوں کے حق میں بہت سے اداروں نے، ہیومن رائٹس نے، دوسرے اداروں نے بھی رپورٹس ایشو کی ہیں، اور جو رپورٹس ہیں وہ اگر آپ پڑھیں ان کو بغور جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حد تک ڈیمیجنگ ہے بھارت کے لیے کہ کسی اور ملک کے لیے اگر یہ آ چکی ہوتی ہے جس کے کہ معاشی تعلقات نہ ہوتے مغرب کے ساتھ، تو اس ملک پہ شاید اس وقت تک یو این کی فورسز جو ہیں وہ بھی وہاں بھجوائی جا چکی ہوتی. لیکن چونکہ یہ بھارت کا معاملہ ہے اس کو آپ اس نظریے سے مت دیکھیے کہ یہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم اس میں ابھی لوز کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا مومنٹم ٹوٹ گیا. نہیں، آپ اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ ایک تحریک ہے آزادی کی جس کو کہ آج 285 دن ہو گئے ہیں. بھارت نے اس کو مسلسل دبا رہا ہے. تمام بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ان کو دینے سے انکاری ہے، اور وہ متواتر نہ صرف یہ کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہا ہے، ان لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ سائملٹینیسلی وہ گلگت بلتستان کے ویدر رپورٹس بھی اپنے ٹی وی چینلز میں دینا شروع کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی بلوچستان کے بارے میں وہ مختلف رپورٹس جو ہیں، اور ساری فیک رپورٹس آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. سو آپ کو ایک چیز بہت صاف نظر آ رہی ہے کہ بھارت کا ایک ایجنڈا ہے. وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طور پہ پاکستان کو اس حد تک
متاثر کر دیا جائے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکنز اور طالبان کا جو اگریمنٹ سائن ہوا تھا اس کے بعد سے حالات بہتر ہونے کی امید ہو رہی تھی. اب چونکہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع ہونا ہے، اور جب آپ شروع ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی حالات اگر وہاں بہتر ہو رہے ہیں تو بھارت کی وہ کوششیں جو تھی کہ کسی طور پہ ہمارے مغربی سرحدوں کے اوپر بھی وہ ایک ایسا اپنا انفلوئنس پیدا کر لے کہ جس کے تحت پاکستان کو غالب اقبال صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، والطاف حسین وانی صاحب کی طرف بھی جانا ہے. آپ نے جو ایک گرب پکچر پیش کی ہے بالکل صحیح ہے، سچی اچھی تصویر جو ہے وہ یہی اس وقت بن رہی ہے معروضی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے. تو کیا اب مطلب بند کر دیا جائے سب کچھ؟ پاکستان کو اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کرے کیا، کشمیر کرے کیا، کشمیری کیا کریں کہ یہ ان تمام سے، کیونکہ بھارت تو اتنی بڑی مارکیٹ رہے گا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے. ہلو غالب اقبال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی یہ مجھ سے سوال پوچھے آپ نے. جی آپ سے ہی، آپ کی بات کا ہی چونکہ ایک وہ ضمنی سوال ذہن میں آیا تھا. نہیں دیکھیں بھارت مارکیٹ ضرور رہے گا لیکن پاکستان بھی ایک مارکیٹ ہے، اور آپ کو ضروری نہیں ہے کہ صرف معاشی جو حالات ہوتے ہیں ان کے تحت ہی آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے تشکیل دی جائے. آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ بھی ہو سکتی ہے. بھوٹان جیسا چھوٹا ملک جو کہ بھارت کے انفلوئنس میں ہے اور وہاں اس کی پوری ایک کور بھی موجود ہے آرمی کی، انڈین آرمی کی، وہ لوگوں نے اپنا جو ہیپینس کا جو ایک کانسیپٹ پیش کیا ہے خارجہ پالیسی کے تحت، اس سے بھی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو ہم لوگوں نے بھی آگے بڑھنا ہے. ایک چیز جو مد نظر رکھیں آپ یہ کہ بھارت کا جتنا بھی اثر ہوگا، جتنا بھی جبر ہوگا، اس وقت وہ وہاں کشمیر میں اس چیز کو مد نظر نہیں رکھ رہا کہ وہاں ایک تحریک چل رہی ہے، وہاں ایک بہت جینون تحریک چل رہی ہے جو کہ لوگ بھارت کے تسلط سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. جب وہ آزادی کی جیسے ہی حالات ذرا انہوں نے اوپن کرنے کی کوشش کی، جتنا بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کر رکھا ہوا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے یہ باہر نکلیں گے اور 285 دنوں کا غصہ اور جو ان لوگوں کے اندر ایک تحریک جنم لے چکی ہوئی ہے، وہ تحریک بھارت کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اگر صرف 9 لاکھ ٹروپس کے ذریعے ہی دبانا آسان ہوتا تو اس وقت افغانستان میں نیٹو کا اور امریکہ کا قبضہ ہوتا. اگر یہی کرنا ہوتا تو اس وقت سیریا میں تباہی مچ چکی ہوتی. اگر یہی کرنا آسان ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو لیبیا میں ایک مختلف حالات نظر آ رہے ہوتے. اگر یہی چیز ہے تو عراق میں اس وقت سچویشن مختلف یکسر مختلف ہوتی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھارت کی خواہشات کے برعکس ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس پہ کیش کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اس پہ ذرا تیز چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے آپ نے غالب صاحب، تیز بہت آہستہ کر رکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے غالب صاحب، یقیناً آپ کو دوبارہ انوالو کریں گے. وانی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. وانی صاحب ابھی جو معاملات کشمیر کے اندر چل رہے ہیں، جتنی ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہیں ریسنٹ پاسٹ کے اندر، پچھلے کچھ دنوں کے اندر، اور ایسا لگتا ہے جیسے انڈین آرمی نے ایک اسٹریٹجی چینج کی اور وہ فل اوفینسو پہ جا چکے ہیں کہ جہاں کہیں سے کوئی اطلاع ملے یا نہ ملے گھر اڑا دو. ہم نے یہ دیکھا کہ گھر اڑانے کی فوٹیجز بھی ہم نے دیکھی، اور وہاں پہ شہادتوں کی فوٹیجز یا ان کے حوالے سے اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں. ہاؤ یو سی یہ صورتحال کہاں جائے گی؟ اب یہ فل فورس کا استعمال کریں گے، پہلے بھی کرتے آئے ہیں، لیکن اب ان کی اسٹریٹجی ذرا چینج ہوتی نظر آ رہی ہے کہ بالکل دھکیل کے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیریوں کو. اور پھر اس کے پس منظر میں پھر جنرل صاحب سے بھی یہ چاہوں گا کہ وہ بعد میں اس کو رسپونڈ کریں کہ کائنیٹکس کی طرف بھی کوئی معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وانی صاحب پہلے آپ رسپونڈ کیجئے گا پلیز. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہندوستان کی فوج اس طرح کا رویہ اختیار کر چکی ہے، اس طرح کی طاقت استعمال کر رہی ہے کشمیر کے اندر. اگر یہ دیکھا جائے بدقسمتی سے میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت یہ چیزیں آ نہیں رہی تھی. 90s میں ہی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کشمیریوں کے گھر بار اڑانے. یہی جس جگہ کل واقعہ ہوا، پہلا واقعہ یہاں پر ہوا جب بھارتی فورسز پر حملہ ہوا، 7 بھارتی فوجی وہاں مارے گئے. یہ چیک کاؤسا اس کو کہتے ہیں یہاں بڑگام میں. تو it was I remember it was also May 90. تو وہاں پر انہوں نے پورے کا پورا گاؤں جلا دیا تھا وہاں پر. اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک دوسرا گاؤں ہے ماگام، جہاں کل وہ جہاں کی فوٹیج آپ نے دیکھی، وہ پورا گاؤں جلا دیا تھا. تو 100 ہندوستانی افواج
ہمیشہ سے طاقت کا بے دریغ استعمال کرتی رہی. جب بھی ان کو جہاں بھی ان کو ڈینٹ پڑا, جہاں ان کو نقصان پہنچا, تو انہوں نے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا. لیکن بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد ہندوستان کی فوج کی زبان میں بھی وہ کڑواہٹ آ گئی. فوجی لیڈرشپ بھی انتہا پسندانہ بیانات دیتی رہے. اس وقت تو فوج کارروائیاں کرتی تھی, لیکن اب فوجی لیڈرشپ کے جو بیانات اب آ رہے ہیں, جس طرح سے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک آرمی کے سابق جنرل نے کہا کہ جی ہندوارہ جہاں پر ان کا وہ کرنل اور میجر مارا گیا, وہاں کی تمام خواتین کے ساتھ جبر کیا جائے اور وہاں کی ساری بستیاں ہٹا دی جائے, کشمیر میں یہ کیا جائے. This is not a new phenomenon in Kashmir. اگر یہ نیو فینامنن ہوتا تو کشمیر میں آج تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے ہوتے. اگر یہ نیو فینامنن ہوتا تو کشمیر میں آپ کو 50,000 سے زائد گھر مسمار نظر نہیں آتے. اگر یہ نیو فینامنن ہوتا تو آپ کو 11-12 ہزار سے کی تعداد میں خواتین کے ساتھ ابروزی والے واقعات آپ کے سامنے نہیں آتے. تو یہ واقعات بہت پہلے تھے. لیکن اب ہندوستان کی فوج بوکھلا گئی ہے, دوبارہ ہندوستان کی سرکار بوکھلا گئی ہے. 5 اگست کے بعد کشمیر کے اندر جب کشمیریوں نے خود اپنے آپ کو ایک پروٹیسٹ انہوں نے کیا, کیونکہ اس وقت احتمال یہ تھا کہ ہندوستان پورا جینوسائیڈ کرنے کے لیے آیا تھا. ہندوستان کی فوج اس وقت تیار تھی, ہندوستان کی ریاست تیار تھی کہ کشمیر کے اندر تمام کمیونیکیشن ذرائع منقطع کر کے جتنے لوگ جب لوگ باہر آئیں گے, جتنے لوگ ہم مار سکتے ہیں ہم ان کو مار دیں گے اور یہاں بالکل سقوط کر لیں گے. کشمیری ریئیکٹڈ کلیورلی ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن ہندوستان نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ہم نے کشمیر کی تحریک شاید دبا لی ہے, اور پھر انہوں نے ڈومیسائل اس درمیان میں کووڈ-19 کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ فرسٹ وانی صاحب اس کا جو دوسرا پہلو ہے, لیکن جو ریاکشن اب کشمیر میں آ رہا ہے, جی وانی صاحب اس کا جو دوسرا پہلو ہے مجھے جنرل صاحب سے پوچھنے دیجیے. جی جنرل صاحب میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. یہ فرمائیے کہ جو مظالم میں تیزی آ رہی ہے اور منظم انداز میں تیزی آ رہی ہے, یہ ایکٹ آف پرووکیشن بھی ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کو وہ پرووک بھی کر رہا ہے, پھر ایل او سی پہ مسلسل جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور اس میں بھی تیزی آ رہی ہے, اور اس میں جو ہتھیاروں کا استعمال ہے پہلے جس طرح سے کیا جاتا تھا, اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھاری ہتھیاروں کا استعمال ان کی جانب سے کیا جاتا ہے. 27 فروری یہ بھولے نہیں ہیں, یہ ابھی بھی کسی کوشش میں ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ 27 فروری کو بیلنس کیا جائے. تو از اٹ سو, آپ کو لگتا ہے حالات اس طرف جا رہے ہیں, یہ جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ویسے تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہے, لیکن میں اپنے انالیسز آپ کو صرف دے سکتا ہوں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا ایک پلان ہے باقاعدہ, اس کے تحت وہ چل رہے ہیں. ابھی تک اپنے پلان کے مطابق وہ جا رہے ہیں. ان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کو انگیج رکھیں مشرق کی سرحد سے بھی اور مغربی سے بھی. اور میں بات کر رہا ہوں جو انہوں نے بلوچستان میں کیا, جو وزیرستان وغیرہ میں کر رہے ہیں. پاکستان کو انڈر پریشر رکھیں تاکہ وہ یہی سوچتا رہے میں کچھ کروں کہ نہ کروں, اور ادھر سے کشمیر کی تحریک کو مکمل طور پہ کچل دیں. اصل ان کی توجہ ادھر ہے, ہمیں انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. تو اگر یہ بات درست ہے, یہ صاف ظاہر ہے, یہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی ہندوستان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اور میرا اشارہ کلبھوشن نیٹ ورک کی طرف ہے, میرا اشارہ جو بلوچستان میں کیا ہے, میرا اشارہ جو ان کے میجر صاحب گریو نے کل پرسوں انٹرویو دیا ہے, اور جو کچھ وہ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بات یہ میرے بھائی, میں نے پہلے کچھ پولیٹیکل باتوں کی بات کی, اب میں آپ کو کوئی قانونی باتیں کرتا ہوں جو ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھیں ابھی وہ آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے, اور جو یو این جنرل اسمبلی کی قرارداد 3324 ہے 3324, وہ بالکل حق دیتی ہے آکوپائیڈ لوگوں کو کہ وہ ہتھیار اٹھا کے اپنا دفاع کریں, اور وہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ ان کا ہر طریقے سے ان کی مدد کریں. تو یہ بھی ہمارے سامنے بالکل موجود ہے. اس کے علاوہ ہم فولڈر کیوں نہیں بناتے؟ جب ایک جنرل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہاں پہ ریپ کیا جائے عورتوں کا, اس کا ہمارے پاس موجود ہے, کلپ موجود ہے. یہ میجر صاحب کہہ رہا ہے گریو کہ ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں, اس کا کلپ موجود ہے. یہ کلبھوشن کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں ایک وار کرائمز کا فولڈر بنا کے کسی عدالت میں, انٹرنیشنل عدالت میں جانا چاہیے ملٹری طور پہ. ہمیں پہلے تو میں نے کہہ دیا وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی ٹریننگ سر عام کرنی چاہیے. ہم یہ کہیں کہ کیونکہ بھارت کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا, تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے نوجوانوں کو تیار کریں تاکہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا دفاع کریں. نعیم خالد صاحب, یور پوائنٹ ٹیکن. میں غالب اقبال صاحب کو شامل کرنا چاہوں گا. غالب اقبال صاحب ذرا شیئر کیجئے گا کہ
سفارتی ایٹ دا ڈے اینڈ بہرحال تمام کے تمام معاملات چاہے وہ ورلڈ وارز بھی ہوں وہ ٹیبل پر ہی جو ہے معاملات حل ہوئے ہیں. سفارتی کوششیں جتنی اہمیت رکھتی ہیں اتنی کوئی اور شاید آج کل کے ماڈرن اس میں ڈپلومیٹک اس پہ نہیں رکھتی ہیں. افغانستان اور کشمیر کا آپ نے موازنہ کیا تھا. ایک تو یہ کہ میری سمجھ کے مطابق افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کشمیر سے. وہاں ہاٹ وار ہے, ایک دشمن ہے سامنے جو کہ طالبان کے ساتھ لڑ رہا ہے, طالبان اس کو دشمن سمجھتے ہیں, وہ دشمن طالبان کو سمجھتا ہے, بیچ میں ایک میڈیٹر ہے جو کہ افغان گورنمنٹ ہے. کشمیر میں ایسا کچھ خاص طور پہ نہیں ہے, وہ ایک آزادی کی جد و جہد ہے جو وہ کر رہے ہیں, تحریک ہے, وہ بیچارے مر رہے ہیں, پس رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, 70 سال سے 72 سال سے یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے. سفارتی سطح پر سب کچھ ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں تمام کے تمام حالات دیکھتے ہوئے ان کی طرف نہ آئیے گا, آگے کی طرف بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جائے؟ عالم اسلام بھی اتنا بڑا ہے, اگر وہ چلیں بہت بڑی مارکیٹ ہے تو عالم اسلام بھی اگر اکٹھا ہوتا ہے تو وہ بھی اکٹھا نہیں ہو پاتا. سپر طاقتیں, جی سوا ارب کی آبادی ہے, سپر طاقتیں جو ہیں وہ کاغذوں میں کمیشنز کی حد تک شاید پاکستان اور کشمیر کی حمایت بھی کرتے ہیں, جو کہ اصولی بات بھی صحیح ہے, لیکن جب پریکٹیکل بات آتی ہے تو پھر انڈیا کی طرف ان کا ٹلٹ ہو جاتا ہے. کہاں جائیں, کیا کریں کشمیری؟ دیکھیں, افغانستان کے حالات کو کشمیر کے حالات سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بھارت کی نظر سے سوچیں کہ ان کو بڑا صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہاں طالبان کی فتح یقینی ہو جاتی ہے تو کشمیر میں بھارت کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو جائے. سر, طالبان نے 4 سال کے قریب حکومت کی ہے وہاں پر, اس سے پہلے بھی مجاہدین بھی حکومت کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی یہی جو ہے وہ ہائپوتھیسس دیا جاتا رہا تھا, تھیوری دی جاتی رہی تھی کہ اگر افغانستان میں مجاہدین یا طالبان سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو اٹ ول بی لائک واک اوور فار کشمیریز. لیکن آپ کی مغربی سرحدیں جو ہیں اس وقت محفوظ تھیں, مغربی سرحدوں پہ بھارت کا تسلط نہیں تھا. بھارت اس وقت چاہتا ہی یہی ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحدوں سے آپ کو اپنے تسلط سے نکلنے نہ دے. سر 1960s سے بلوچستان کے اندر جب سے الحاق ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بھارت کی انفلٹریشن اور اس ٹائپ کے ثبوت جو ہیں وہ مور اور لیس آتے رہے ہیں, اطلاعات آتی رہی ہیں. جی, بھارت تو متواتر یہ کوشش کر رہا ہے. جی جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے تو شرم الشیخ میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی پاکستان کی اور بھارت کی, جس میں گیلانی صاحب اور منموہن سنگھ صاحب آپس میں انہوں نے بیٹھ کے طے کیا تھا, اس میں بھارت نے ایگری کیا تھا کہ جی بلوچستان میں جو ان کی انٹرفیرنس ہے وہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی. لیکن ان کی انٹرفیرنس اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں بلوچستان میں تو اس وقت وہاں کوئی علیحدگی کی تحریک تو نہیں چل رہی. وہ تو چند ایک کرائے کے جو لوگ ہیں انہوں نے پال رکھے ہیں بھارت میں اور دوسری طاقتوں نے, جو کہ وہاں کے ان کو معدنیات نظر آتی ہیں جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو, ایران کو اور چین کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے یہ سارا ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کو ایک متنازع علاقہ قرار دے دیا جائے. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا, اور وہاں کا جتنے لوگ ہیں وہ وہاں, آپ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دفعہ آپ وہاں گئے ہوئے ہیں, لیکن میرا تو تعلق ہے اس صوبے سے, وہ سب لوگ وہاں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں. بھارت جو ہے, آپ نے جو آئندہ کرنا ہے آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشنز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آپ کی جو آر ایس ایس کی ایڈیالوجی ہے, جو کہ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی ہٹلر کے برابر کی اس کی ایڈیالوجی ہے یا اس سے بڑھ کر ہے, اس سے زیادہ خطرناک ایڈیالوجی ہے. آر ایس ایس کو آپ کی پارلیمنٹ جو ہے ایک ریزولوشن کے تحت ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیوں ڈکلیئر نہیں کرتی؟ جب وہ اس کو ڈکلیئر کرے گی تو آج نہیں تو کل نہیں تو 5 برسوں کے بعد کوئی دوسرا ملک بھی کرے گا. آپ پہلا قدم تو لیں, ہمیں لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. جی غالب صاحب, ایک اور چیز میں ایڈ کر لیجئے گا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بلوچستان جو لبریشن جو کالعدم تنظیم ہے, لبریشن آرمی, اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے. تنظیم میں جو بھی معاونت کرے گا اور دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہوگا وہ دہشت گردوں کی معاونت کر رہا ہوگا. یہ جو بیان سامنے آیا ہے اور امریکہ نے BLA کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے دہشت گرد تنظیموں میں,
یہ کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی، اور خاص طور پہ جو افغانستان کی تناظر کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو سپورٹ ہے افغانستان پیس پروسیس کے اندر، اور اس کا جو کانٹیکسٹ بنتا ہے انڈین، جو جلسہ بھی بات کر رہے تھے کہ میجر گورو آریہ نے جس طرح کی جو بات کی اور برملا یہ اظہار کیا کہ جی ہماری انوالومنٹ ہے بلوچستان کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہاؤ یو سی کہ اس کا امپیکٹ کتنا پڑ سکتا ہے اب انڈیا کے اوپر جو یہ اقدام اٹھایا ہے امریکہ نے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان بطور ملک یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کی سٹیٹمنٹس کے تحت کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی. مطلب مجھے تو اس پہ صرف ایک شعر یاد آتا ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کے خیال میں 5 اگست کا جو بھارتی اقدام انہوں نے اٹھائے تھے وہ امریکہ کی مرضی اور منشا کے بغیر اٹھائے تھے؟ چلے اس پوائنٹ کو یہاں پہ چھوڑ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس امریکہ کو چھوڑ کے اب آپشنز کیا رہتے ہیں. کیا ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ جیسی زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، جیسا عمل وہ کر رہے ہیں، وہی ہم جواب ان کو واپس دیں؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ OIC کے تحت یا اس کے پلیٹ فارم پہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس وقت UAE کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں، اس وقت سعودی عربیہ کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے بھارت میں. اگر امریکہ اور GCC ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جی بھارت کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے تو اپنی جتنی بھی ان کی انویسٹمنٹس ہیں وہ پل آؤٹ کرے، آج پل آؤٹ کرے. آپ دیکھیں کہ بھارت کے جو طریقہ کار ہوگا اور اس کی جو ریسپانسز ہوگی وہ یکسر مختلف ہوں گی. تو غالب صاحب آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ کچھ دن پہلے جو سوشل میڈیا اور خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر جن انڈینز نے جو کام کر رہے ہیں خلیجی ممالک میں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جب بات کرنا شروع کی تو رائل فیملی سے تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات نے ان کو رسپونڈ کیا اور بڑا سٹرونگ رسپونڈ کیا کہ نریندر مودی کو آ کے یہ کہنا پڑا کہ یہ جو وائرس ہے اس کا تعلق کسی مذہب کسی اور چیز کے ساتھ جوڑنا وہ مناسب نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب کچھ رائل اگر وہ صرف ٹویٹ کریں اور اتنا زیادہ اس کا اثر نظر آئے ہمیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو ہے اس قسم کے ریاکشنز جو ہیں یہ پازیٹیو ریاکشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نیگوشیٹنگ پوزیشن کو مزید مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ورچوئل وکٹری جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کی ایکچوئل وکٹری نہیں ہوتی ہے. اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں، کیونکہ آپ یقیناً یہ ایک قدم ہے، یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں ہے آپ کی، یہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. سو ان مختلف جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں جگہ جگہ سے، اس کے ساتھ آپ کو بھارت کو پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کو پریشرائز کرنے کے لیے جنرل صاحب نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ جی پارشل پلیبسسٹ کی بات کی ہے، وہ اس وقت آپ کی UN کے ریزولوشن کے تحت حال پوزیشن آپ کی بہت ویک ہو جائے گی. لیکن آپ کو بھارت کو اسی زبان میں جواب دینے کی ضرورت ہے جس میں کہ وہ کر رہا ہے. 1000 سے زائد انہوں نے وائلیشنز کر رکھی ہیں سیز فائر کی، آپ کو بھی اسی طریقے سے ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے. بالکل اسی پیئنگ ان دا سیم کوائن. غالب اقبال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. وانی صاحب، RSS کی بات ہوتی ہے، BJP کی بات ہوتی ہے، بالکل ظلم و بربریت بڑھ جاتا ہے. شاید وہ جیسے کہا کہ زبانوں میں بھی جو ہے وہ زہر آ جاتا ہے، ایون فورسز کے اہلکاروں کی بھی. لیکن کانگریس بھی جو ہے وہ کوئی مٹھائی تو نہیں کھلاتی، کوئی سہرے تو نہیں باندھتی کشمیریوں کے. آلموسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سٹیٹ پالیسی ہے بھارت کی کہ مقبوضہ کشمیر، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رکھنا ہے. وہ پرسنالٹی ڈیفرنس کی وجہ سے، فیس ڈیفرنس کی وجہ سے تھوڑا بہت 19-20 کا فرق شاید آ جاتا ہوگا. سافٹ ہندوتوا کہتے ہیں کانگریس کو سافٹ، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ پیدا شدہ ہی کانگریس کے اس کا ہے، لیکن کانگریس کی اعلیٰ ترین قیادت کا. آپ یہ بتائیے گا کہ کیونکہ بینگ دا ریلیونٹ کشمیری ہیں آپ تو خود، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، پیئنگ ان دا سیم کوائن، کچھ بھی کر لیا جائے، معاشی مسائل دیکھ لیے جائیں، آپ لوگ آپس میں کیا سمجھتے ہیں جب آپ آپس میں جب بیٹھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ یار یہ کر لیا جائے تو شاید کچھ بہتری کی طرف معاملہ چلا جائے، یہ نہ کیا جائے تو شاید ہم بہتری کی طرف چلے جائیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کشمیریوں کے پاس مل بیٹھنے کے ذرائع بھی نہیں ہے. ہماری تمام لیڈرشپ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، جو فیصلہ ساز لیڈرشپ ہے، وہ
भारतीय जेलों में है या अपने घरों में नजर बंद है, उन तक रसाई किसी की नहीं है। उसके बावजूद भी लीडरशिप हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई चीज सोचती है इस सिलसिले में। हमारा कश्मीरी ये समझता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत में कश्मीरियों को शामिल करके इस मसले का हल निकाला जा सकता है, जो एक वाहिद और पुरअमन तरीका है। जब तक कश्मीरियों को किसी भी बातचीत में शामिल नहीं करेंगे, इस मसले का हल नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान कितने भी यूनिलैटरल डिसीजन लेगा, ये मसला खत्म नहीं होता। ये कोई हिंदुस्तान का कोई अंदरूनी मसला नहीं है कि ये मसला खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान के जितने भी इंटरनेशनल एलाइज हों, हिंदुस्तान की जितनी भी ताकत हो, जितना भी वो फौजी ताकत भी इस्तेमाल करे कश्मीर के अंदर, अपने इकोनॉमिक माइट इस्तेमाल करे दुनिया के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने देखा आज तक किसी ने भी हिंदुस्तान को ये अगर पस पर्दा किसी के साथ उसके ऐसे मामलात हों, लेकिन सामने आकर किसी ने नहीं कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है या हिंदुस्तान का अटूट टांग है। सो द लीगैलिटी ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट इज देयर। सो हम ये कहते हैं कि अगर इस मसले को हल करना है तो इस मसले के जो बुनियादी तीन फरीक हैं उनके दरमियान बातचीत से ही हल हो सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान इस मसले का फरीक भी, हम कहते हैं वकील भी है, और पाकिस्तान को हर वो एफर्ट, जनरल साहब ने बताई, गालिब इकबाल साहब कह रहे हैं इज एक्सपर्ट ऑन, ये तो मिलिट्री के एक्सपर्ट भी हैं और फिर गवर्नमेंट में एक बड़े अहदे पर भी रहे जनरल साहब, उनको सारा कुछ, और गालिब इकबाल साहब क्योंकि डिप्लोमेटिक कोर में रहे, उनका बड़ा तजुर्बा है कि डिप्लोमेसी किस तरह वर्क करती है। सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान के अपने अंदर करने की है, जिसका रोना हम हमेशा रोते हैं, दैट इज कि वी हैव टू बी स्ट्रांग। हमें अपने घर के अंदर पाकिस्तान को अपना स्ट्रांग होना चाहिए इकोनॉमिकली। वी हैव टू बी स्ट्रांग, वी आर मिलिटरीली स्ट्रांग एनफ। हमने वो हर दफा उनको उस पॉइंट में जवाब दिया है, बट वी हैव टू बी स्ट्रांग एनफ इकोनॉमिकली। हमने अपने इकोनॉमिक ताल्लुकात, देखिए गल्फ स्टेट्स के साथ जब आप देखते हैं, इस्लामी ममालिक के साथ या गल्फ में इनके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके साथ हमारे शायद फौजी ताल्लुकात हों, लेकिन हमारे इक्तिसादी ताल्लुकात उनके साथ ऐसे नहीं है। जिस तरह के वो ताल्लुकात होने चाहिए वो नहीं है, जिसकी स्पेस हिंदुस्तान ने ले ली है। और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की इतनी इन्वेस्टमेंट, यूएई की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, तो ये स्पेसेस जो हमने लूज की है, वी हैव टू रिगेन दीज स्पेसेस। तभी जाकर जो अभी रॉयल फैमिली में या कुवैत में एक कैंपेन चली थी इंडियंस के खिलाफ, जो हेट स्पीच कर रहे थे गल्फ में, तो हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए। बट स्पार्क इज देयर इन द गल्फ। मुसलमानों में एक स्पार्क आ गई है आम मुसलमान में कि हिंदुस्तान मुसलमानों के साथ क्या रवैया कर रही है हिंदुस्तानी सरकार, तो वी हैव टू कैश ऑन दैट आल्सो। और कश्मीरी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है to resist Indian occupation. There are many ways. We resisted in past through peaceful means, through political means. और इसके लॉजिकल एंड तक ये रेजिस्टेंस जारी रहेगी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। वानी साहब, against India, and again during after 5th August onwards हमने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, अंदर रहकर हिंदुस्तान के तमाम इक़दामात को चैलेंज किया, और आज हम ठीक है वानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब बहुत ब्रीफली बताइएगा, अफगान पीस प्रोसेस, पाकिस्तान की एफर्ट्स, पाकिस्तान के अपने फ़ायदे में है, पुरअमन अफगानिस्तान, इसमें स्टेक होल्डर अमरीका और अमरीका के साथ मुशावरत जारी। क्या अमरीका के साथ इस मामले में जो पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और पाकिस्तान ने माजी में भी कंट्रीब्यूशन दी है, डू यू थिंक कि अमेरिका की कुछ सीरियसनेस कश्मीर के हवाले से जगाई जा सकती है? अनलाइक कि जैसे गालिब इकबाल साहब ने कहा कि ऐसा मामला कुछ नहीं, हमें कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कि वो उन्होंने अतार के लौंडे की मिसाल भी दे दी और बात कर ली, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? कुछ हम कोई होप निकल सकती है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मुख्तसर ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मुल्क बड़े होते हैं, ताकतवर होते हैं, कुछ मुल्क छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं। और वानी साहब ने जो बात की उसका तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो खिदमत है बिला मुआवजा, जिसके कि हम बहुत शौकीन हैं, और वो अगर मुआवजा मिलता भी है तो शायद कुछ इंडिविजुअल को मिल जाता हो, नेशन को नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान ने जितनी मदद की है अमेरिका की वहां पर कायम रहने के लिए अफगानिस्तान में, और अब जैसे उनके निकलने में मदद कर रहा है,
اور بلا معاوضہ اگر یہ مدد ہو رہی، کم از کم پاکستان کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ ہندوستان کی جو ظلم و ستم ہے اس میں ایک بریک تو لگے، ایک کوئی چیز تو ہو. جی بالکل، فائدہ جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی اٹھانا چاہیے تھا. دو چیزیں صرف مجھے آپ اجازت دیجیے. جنرل صاحب، نمبر ایک یہ، ایک منٹ، جی جی شور. ایک تو جب آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو اس کا علاج اس کو گالیاں دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی تماش بینوں کو کہنا ہوتا دیکھو یار یہ مجھے مار رہا ہے. یہ بات اب یاد ہے. دوسری بات آپ نے ایک بات کہی تھی، میں اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا. ٹیبل ٹاکس، ٹیبل ٹاک سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ٹیبل ٹاک پر اب تب آتے ہیں جب مسئلہ حل ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈیفیٹ ہو گئی تھی جرمنی کو، تب ٹیبل ٹاک تھی. جی بالکل ایسا ہی. ٹیبل ٹاک جی جنرل صاحب بہت نکلنا پڑا ہے. جنرل صاحب بہت شکریہ. اس لیے اپنی یہ جو پرسیپشن ہے یہ ٹھیک کر لیں، باتیں ٹیبل ٹاک سے نہیں حل ہوتی. جی بالکل جنرل صاحب بہت شکریہ. نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، غالب اقبال صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود، اور الطاف حسین وانی صاحب کشمیری حریت رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. جی ناظرین، ہماری کوشش یہ رہی کہ کشمیر کے حوالے سے تمام کا تمام پروس اینڈ کونس اور جو بھی صورتحال آگے ڈیولپ ہو سکتی ہے. ویسے تو ہر پاکستانی کے خون میں جو ہے یہ کشمیر کے حوالے سے تمام کا تمام علم بھی موجود ہے، اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کی سب صورتحال ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت، خاص طور پہ دنیا کو بتانا، اور ہم اپنے اس پینل اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جس وقت کووڈ-19 کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے. ایک کمپین ہے جو چلائی جا رہی ہے، ایک مہم ہے جو چلائی جا رہی ہے. انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کیا کر رہا ہے، ان کو سٹگمیٹائز کر دیا ہے انڈیا نے کہ کووڈ-19 کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ مسلمان ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس پہ بات کرنا بھی اور اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی. ابھی ہم نیوز بریک کی جانب جائیں گے جناب. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ساری رہے گا. آپ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے.